بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ چند دن آرام کرنے کے بعد عمر خان اور بہاولدین دونوں کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک لشکر نے بھی خوب سستا لیا تھا۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی، جس نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ لاہور میں قیام کر رکھا تھا، وہ بھی بڑی سرعت سے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ اجین اور اس کے نواح میں بہلول لودھی کی عملداری کے خلاف کچھ کارروائیاں شروع ہوئی تھی۔ عمر خان اور بہاولدین دونوں کے زخم جب ٹھیک ہو گئے تب عمر خان نے احمد خان پر ضرب لگانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اتنی دیر تک احمد خان، اس کا بیٹا سارنگ خان اور نارنگ خان کی محبوبہ بیکار نہیں بیٹھے۔ بھاری رقوم خرچ کرتے ہوئے، نئے لشکریوں کا انتظام کر کے اپنے لشکر میں شامل کرتے ہوئے اپنی عسکری طاقت اور قوت میں بھی خوب اضافہ انہوں نے کر لیا تھا۔ چنانچہ جب عمر خان کو اس کے مخبروں نے احمد خان اور اس کے لشکر کے محل وقوع سے آگاہ کیا، تب عمر خان نے اپنا پڑاؤ ختم کیا اور اپنے لشکر کو لے کر اس نے احمد خان بھٹی کی طرف کوچ کیا تھا۔ احمد خان بھٹی کو بھی اس کے مخبر اطلاع کر چکے تھے کہ بہلول لودھی کا لشکر اس پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے کوچ کر چکا ہے۔ چنانچہ مقابلہ کرنے کے لیے احمد خان، اس کا بیٹا سارنگ خان اور لڑکی تینوں تیار اور مستعد ہو گئے تھے۔ عمر خان جب اپنے لشکر کے ساتھ احمد خان کے لشکر کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا احمد خان جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ عمر خان نے پہلے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا، اس کے بعد بہاولدین سے کچھ دیر تک رازدارانہ گفتگو کی۔ لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آدھا عمر خان نے اپنے پاس رکھا، آدھا بہاولدین کو دیا اور کچھ دستے دونوں حصوں سے علیحدہ کر کے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے۔ عمر خان نے علی خان کو اپنے ساتھ رکھا، بہاولدین کو مبارز خان کے ساتھ رکھا، جبکہ وہ دستے جو پڑاؤ کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے تھے ان کی کمانداری سلطان بہلول لودھی کے بیٹے بایزید کے سپرد کی گئی تھی۔ چونکہ عمر خان کو احمد خان اور اس لڑکی کے خلاف بے حد غصہ اور غضب تھا، چنانچہ اس نے خود ہی جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کو فنا کی راہوں کے کسی رازدار کے اعتماد اور بے کلی کے دشت جنوب میں اچانک ہونے والے فیضان سرمدی کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد عمر خان دامن کو چاک، دل کو فگار کر دینے والی سوزش نہا، بے زین زینت، بے زبان و بے نطق قلب، زخم آشنا ہوش، دانش جوش و جذبے منجمد کر کے دل کو لخت لخت کرتی آتش ناک گرم رو اور ہیبت ناک نوائے نا آشنا کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ عمر خان کے ساتھ ہی ساتھ بہاولدین بھی اپنے حصے کے لشکر کو حرکت میں لایا اور وہ بھی احمد خان اور سارنگ خان کے لشکر پر رزم گاہ میں آرزوؤں کو نوحوں، خوش فہمیوں کو کرب بھرے عذابوں میں مبتلا کرتے، قہر کے کاروانوں غبارے راہ بنا کر اڑا دینے والی وقت کی بے روک یلغار اور زوال شب میں شعلوں کو تمام کر دینے والے خونی بگولوں کی یلغار کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف احمد خان، اس کا بیٹا سارنگ خان اور شیردل لڑکی بھی خواہشوں کو دھواں دھواں، فضاؤں کو تحیر خیز کرتے، وحشتوں کے حاسب، عقل کی معراج و ادراک کے شوق، کردار کی حرکتوں کو تمام کر دینے والے بدی کے تاریک سایوں اور شر کی اماج گاہیں کھڑی کرتے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ایک بار پھر ملتان کے نواح میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے حلقہ انتقام میں خوفناک تکبیر رقص کرنے لگی تھی۔ حمد کی شیریں یادیں افتاد کی ستم آرائیوں میں بدلنے لگی تھی۔ ستاروں کی چمک سی امیدیں آنسوؤں کی نمی، آہوں کی دل سوزی کا روپ دھارنے لگی تھی۔ سکون زاروں کا ماحول آتشی طوفانوں کا لبادہ اوڑھنے لگا تھا اور میدان جنگ میں چار سو آگ کے لاوے بھری بربادیاں رقص کرنے لگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بایزید اور علی خان کو شکست دینے کے بعد احمد خان، سارنگ خان اور اس لڑکی کے حوصلے اور ولولے بڑھے ہوئے تھے۔ اس بار بھی پوری طاقت اور قوت سے حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہا، لیکن اس بار انہیں اپنے سامنے ناکامیاں اور نامرادیاں ہی دکھائی دے رہی تھی، اس لیے کہ اس بار ان کے سامنے عمر خان اور اس کے ساتھ بہاولدین تھا۔ احمد خان، اس کے بیٹے اور لڑکی نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی کمزور پہلو بنا کر وہاں سے اپنی کامیابی اور فتح مندی کے ستون کھڑے کریں، لیکن کہیں سے بھی انہیں ایسی کمزوری دکھائی نہ دی، اور اب صورتحال یہ تھی کہ اپنے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث عمر خان اور بہاولدین نے ان کے لشکر کی اگلی صفوں کو بری طرح کچلنا مسلنا شروع کر دیا تھا۔ احمد خان اور اس کے بیٹے سارنگ اور ان کی حمایتی لڑکی اور ان کے لشکر کی کالی امیدیں بڑی تیزی سے موت کی ہولناکیوں میں بدلنے لگی تھی۔ ان کے شیطانی پھندے، بے وقار آزادی، بدی کی تاریکیاں دھواں دھواں اور ہر سانس المیہ، ہر نفس کرب ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد جب احمد خان کو اپنی شکست کے آثار صاف دکھائی دینے لگے تب وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ عمر خان نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کا اور اس کے لشکر کا تعاقب کیا۔ احمد خان اس تعاقب کے دوران گرفتار ہو کر قتل کر دیا گیا، جبکہ اس کے بیٹے سارنگ خان اور اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ مارے گئے یا کہیں بھاگ کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال مورخین لکھتے ہیں کہ احمد خان گرفتار ہو کر قتل کر دیا گیا اور اس کا علاقہ جس پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا سلطان بہلول لودھی کی عملداری میں شامل کر دیا گیا تھا۔
احمد خان کے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد سب سے پہلے وہیں زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی۔ اس کے بعد عمر خان اور بہاولدین اپنے لشکر کو لے کر اپنے پڑاؤ میں واپس آئے۔ یہ شاندار فتح تھی جو احمد خان کے خلاف حاصل ہوئی، جس میں احمد خان کی سرکشی اور بغاوت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد عمر خان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو دروازے کے قریب ہی اس کا استقبال کرنے کے لیے کرن موجود تھی۔ ابھی 2 قدم ہی عمر خان نے آگے بڑھائے تھے کہ مسکراتے ہوئے کرن اس کے سامنے آئی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پھر کہنے لگی، پڑاؤ کی ساری لڑکیاں اور ساری عورتیں، سارے مرد، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کرن کا شوہر ایسا ہے کہ جس پر فخر اور ناز کیا جا سکتا ہے۔ پڑاؤ کی عورتیں کہہ رہی تھی کہ عمر خان ایسا سالار ہے کہ دشمن کے جس لشکر کا بھی رخ کرتا ہے اسے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن جب خاموش ہوئی تو اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، یہ اکیلے عمر خان کا کام نہیں، اس میں اس کی بیوی کی بھی کوششیں شامل ہیں، اس لیے کہ کرن اب تم میری ذات کا ایک حصہ ہو، میری زندگی کا ایک جزو ہو، لہٰذا میری ہر کامیابی میں تم شامل ہوتی ہو۔ اس پر پہلے سے زیادہ پیار بھری آواز میں کرن کہنے لگی، آپ طہارت خانے میں جائیں، نہا کر لباس تبدیل کریں، پھر بیٹھتے ہیں۔ اس پر عمر خان اپنا جنگی لباس اتار کر طہارت خانے کی طرف ہو لیا تھا۔ سلطان بہلول لودھی کو اجین کی مہم میں مصروف دیکھتے ہوئے اور ساتھ ہی عمر خان اور اس کے ساتھی سالاروں کو احمد خان کی بغاوت اور سرکشی میں مصروف دیکھ کر لاہور کے عامل اور حاکم تاتار خان کا دماغ خراب ہوا اور اس نے سلطان بہلول لودھی کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا۔ تاتار خان نے اپنی کمانداری میں ایک خاصا بڑا لشکر اکٹھا کر لیا تھا، چنانچہ اس لشکر کو وہ حرکت میں لایا، مشرق کی سمت بڑا اور کافی علاقے کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس طرح وہ گویا سلطان بہلول لودھی کے مقابلے میں اپنی عملداری کی ابتدا کر کے لاہور کو اپنا مرکز بنا کر ایک علیحدہ بادشاہت قائم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اجین میں سلطان بہلول لودھی کو جب خبر ہوئی کہ لاہور کے عامل تاتار خان نے علم بغاوت کھڑا کر دیا ہے اور اس تک یہ بھی خبریں پہنچی تھی کہ ملتان کے نواح میں عمر خان نے احمد خان کی بغاوت اور سرکشی کو ختم نہیں کر دیا بلکہ احمد خان کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، چنانچہ اجین سے سلطان بہلول لودھی نے 2 طرح کے قاصد روانہ کیے۔ کچھ قاصد دہلی کی طرف روانہ ہوئے، وہاں کرملی خان کے نام سلطان بہلول لودھی نے یہ پیغام بھیجا کہ وہ سلطان کے بیٹے سکندر لودھی کو ساتھ لے کر ایک لشکر کے ساتھ تاتار خان کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے روانہ ہو۔ دوسرے قاصد سلطان نے عمر خان کی طرف روانہ کیے اور اس کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ وقت ضائع کیے بغیر وہ تاتار خان کی طرف بڑھے اور کرملی خان اور سکندر لودھی کے ساتھ مل کر ہر صورت میں تاتار خان کی بغاوت اور سرکشی کا خاتمہ کر کے اسے اپنے سامنے زیر کر لے۔ چنانچہ سلطان کا یہ حکم پا کر کرملی خان اور سلطان کا بیٹا سکندر لودھی دہلی سے روانہ ہوئے، جبکہ عمر خان جس نے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کے نواح میں پڑاؤ کر رکھا تھا وہ بھی حرکت میں آیا اور تاتار خان کی اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اس نے کچھ کیا تھا۔ لاہور کا حاکم تاتار خان مشرق کی طرف یلغار کرتے ہوئے امبالہ کے نواح تک جا پہنچا تھا۔ دہلی سے کرملی خان اور سکندر لودھی امبالہ کے نواح میں پہنچے۔ اس کے اگلے روز عمر خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ امبالہ کے نواح میں کرملی خان اور سکندر لودھی سے جا ملا تھا۔ بقول مورخین لاہور کے حاکم تاتار خان کے ساتھ اس کا بھتیجا حسین خان بھی تھا۔ چنانچہ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تب تاتار خان نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرے کی کمانداری اپنے بھتیجے حسین خان کے سپرد کی تھی۔ دوسری طرف کرملی خان نے بھی عمر خان سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، ایک حصہ کرملی خان کے پاس رہا، دوسرا عمر خان کی کمانداری میں دیا گیا۔ چنانچہ دونوں لشکر ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ تاتار خان نے بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی۔ چنانچہ کرملی خان نے اس پر حملہ ور ہونے میں پہل کی۔ کرملی خان دکھ کے اندھے ازدحام میں بدبختی کے گمبھیر طلسم کھڑے کرتے، عداوتوں کے ریتلے جھگڑوں، دل کی ساری آرزویں، روح کی تمام امیدیں مشکل اور دردناک سموں میں تبدیل کر دینے والی کرود اور کرب کے طوفانوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ کرملی خان کے ساتھ ہی ساتھ عمر خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حیات کے سارے جذبے بھسم کرتی دکھ کی حیرہ کن شعاؤں، جسموں کے گوشے گوشے، نفس نفس میں گھس جانے والے خونخوار ہنگاموں، وقت کی بے ثباتی کے قصوں میں اداس داستانوں، راتوں کے نوحے برپا کرتے بے قرار وسعتوں کے عذابوں اور دکھ کی پیلی رتوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف تاتار خان اور اس کا بھتیجا حسین خان بھی بے قرار وسعتوں کے عذابوں میں آفاق پر منڈلاتے اوہام کے کالے بادلوں، سکوت کے صحرا میں تیرگی بھری آندھیوں اور زیست کے حروف تک مٹاتے عذابوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ امبالہ کے نواح میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے لرزاں خاموشیوں کے اندر شور اور واویلا زاویے بدلنے لگا تھا۔ سنگریزوں کے طوفان کی طرح لشکری ایک دوسرے پر وارد ہونے لگے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس جنگ میں تاتار خان اور اس کا بھتیجا مارے گئے۔ ان کے اس طرح ختم ہونے سے ان کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے اداس چہروں کی اذیتوں
सांसों की कातिल धारों और बेकरार अजियत भरे लम्हों से भी ज्यादा अलमनाक होना शुरू हो गई थी। चुनाचे शिकस्त कबूल करते हुए वो भाग खड़े हुए। इस जंग से मुतल्लिक मौरखीन उमर खान से मुतल्लिक लिखते हैं कि उमर खान अपनी मखसूस सिपाह को साथ लिए तातार खान पर हमलावर हुआ और तातार खान के इर्द गिर्द जो उसके हजारों लश्करी महवे जंग थे और तातार खान की हिफाजत कर रहे थे, उन्हें चीरता काटता हुआ उमर खान तातार के सर पर जा पहुंचा। उस मौके पर तातार खान ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उमर खान से बचकर भागना भी महाल था। लिहाजा उमर खान ने आगे बढ़कर तातार खान को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि उसके भतीजे हुसैन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसका भी खात्मा कर दिया गया। उमर खान की कार्रवाई से मुतल्लिक मौरखीन लिखते हैं कि ऐसी अजीम फतह के बाद सिकंदर लोदी उमर खान की उस कारगुजारी से बेहद खुश हुआ। चुनाचे वो मैदान में ही घोड़े से उतरकर खुदावंदे कदूस के हजूर सजदा रेज हुआ और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें फतह अता की। चुनाचे अंबाला के निवाह में लड़ी जाने वाली उस जंग में बागियों के दिलों में रोब और हिरास बैठ गया। चुनाचे कुरमली खान और उमर खान ने अंबाला की फतह के बाद जिन लश्करियों ने अगली सफों में मजीद आगे जाते हुए तातार खान की शिकस्त और अपनी फतह को यकीनी बनाया था, उन्हें खूब नवाजा गया। अंबाला के निवाह में तातार खान को शिकस्त देने के बाद, उसका खात्मा करने के बाद कुरमली खान और उमर खान दोनों ने अपने लश्कर के साथ वहां पड़ाव कर लिया था। एक रोज उमर खान के खेमे में खुद उमर खान, किरण, बहावलदीन और कंपल चारों बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि खेमे के दरवाजे पर कुरमली खान और सुल्तान बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी नमूदार हुए। उन दोनों को देखते ही उमर खान और बहावलदीन अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। कुरमली खान और सिकंदर लोदी दोनों खेमे में दाखिल हुए। दोनों कुछ परेशान और उदास थे। अंदर आकर वो उमर खान और बहावलदीन के सामने बैठ गए थे। जिस वक्त वो खेमे के दरवाजे पर आए थे, किरण और कंपल उठकर खेमे के बीच में लगे पर्दे की ओट में चली गई थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर कुरमली खान उदास लहजे में उमर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, उमर खान, मैं तुम्हारे और बहावलदीन के लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ, बल्कि यूं जानो कि दो बुरी खबरें हैं। सुल्तान बहलोल लोदी उज्जैन की तरफ गया था। उस मौके पर हुसैन शर्की के एक लश्कर से भी उसका टकराव हो गया, जिसके नतीजे में कुतुब खान हलाक हो गया। उमर खान, ये एक खबर है। दूसरी खबर सुल्तान बहलोल लोदी से मुतल्लिक है। अभी अभी जो मुखबिर आए हैं, उन्होंने ये इतला दी है कि लाहौर से सुल्तान बहलोल लोदी ने उज्जैन का रुख किया था। वहां जो बागी नासिर थे, उनका सुल्तान बहलोल लोदी ने खात्मा कर दिया और उन सब ने सुल्तान की इताअत इख्तियार कर ली थी। चुनाचे उज्जैन से सुल्तान दिल्ली की तरफ बढ़ा और मुखबिर का कहना है कि कज़ाए इलाही से आगरा के निवाह में पहुंचे तो रास्ते में सुल्तान बहलोल लोदी के बदन को बीमारी आन लगी, मगर वो उसी तरह कूच बाकूच करते रहे। यहाँ तक कि दिल्ली से 40 कोस जब पहुंचे तो मर्ज ने गलबा पा लिया और यहीं सुल्तान बहलोल लोदी अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। अब उनकी लाश को दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है। आने वाले मुखबिर ने यह भी इतला दी है कि सुल्तान बहलोल लोदी का जाननशीन मुकर्रर करने के लिए ईसा खान और उसके कुछ साथी साजिश करने लगे हैं। उमर खान मेरे बेटे, तुम भी जानते हो अपनी जिंदगी में सुल्तान बहलोल लोदी ने सिकंदर लोदी को, जो मेरे पास बैठा है, वली अहद मुकर्रर किया था। अब जबकि सुल्तान बहलोल लोदी इस दुनिया से कूच कर चुका है, उसकी जगह अब हमारा सुल्तान सिकंदर लोदी ही है। उमर खान, मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि सिकंदर लोदी का अतालीक हूँ। यह मुझे एक बाप किसी मोहब्बत और मैं इसे बेटे किसी शफकत देता हूँ, नहीं, क्योंकि इससे मुतालिक सुल्तान ने इसके जाननशीनी का फैसला किया था। लिहाजा सुल्तान के बाद ताजो तख्त का ये मालिक और वारिस होगा। उमर खान, मैं चाहता हूं कि वक्त जाया किए बगैर दिल्ली का रुख किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहां पहुंचने से पहले ही ईसा खान कोई साजिश करे, सिकंदर लोदी की जगह किसी और को तख्त व ताज का मालिक बना दे। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बुरा होगा। मैं किसी भी सूरत ये पसंद नहीं करूंगा कि सुल्तान बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी के अलावा कोई दूसरा हिंदुस्तान का बादशाह बने। अब बोलो बेटे, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर उमर खान कहने लगा, मेरा कोई ख्याल नहीं। लश्कर को अभी इसी वक्त दिल्ली की तरफ कूच करना चाहिए, और अगर ईसा खान ने अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश को सामने रखते हुए बाकी लोगों पर कोई फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की तो ईसा खान को ऐसा हरगिज नहीं करने दिया जाएगा। उमर खान के उन अल्फाज पर कुरमली खान खुश हो गया था। सिकंदर लोदी भी मुस्कुरा रहा था। फिर कुरमली खान उठ खड़ा हुआ। सिकंदर लोदी ने भी अपनी जगह से उठते हुए उमर खान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ तक कि कुरमली खान उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, मैं अब सिकंदर लोदी के साथ जाता हूँ। लश्कर को यहाँ से पड़ाव खत्म करने और कूच करने का हुक्म देता हूँ। उमर खान ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे कुरमली खान उमर खान के खेमे से निकल गया था। कुरमली खान और सिकंदर लोदी उमर खान के खेमे से निकल गए तब किरण और कंपल, दोनों बहनें जो पर्दे के पीछे चली गई थी, बाहर आ गई। दोनों पहले की तरह उन्हीं नशिस्तों पर बैठ गई जहां वो कुरमली खान और सिकंदर लोदी की आमद पर बैठी हुई थी। खदशात और तफक्कुरात का इजहार करते हुए किरण ने उमर खान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अगर सुल्तान बहलोल लोदी का इंतकाल हो गया और ईसा खान दिल्ली में है तो यकीनन ईसा खान सुल्तान बहलोल लोदी का जाननशीन अपनी मर्जी और अपनी रजामंदी का रखेगा। मेरे ख्याल में वो कभी भी सिकंदर लोदी को हिंदुस्तान का बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं होगा।
اس لیے کہ جہاں تک مجھے علم ہے اس کا رویہ شروع ہی سے سکندر لودھی کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ خان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ سکندر لودھی کی ماں زرگر تھی، لودھی نہیں تھی۔ کرن کے ان الفاظ کا جواب عمر خان دینا ہی چاہتا تھا کہ اس موقع پر بہاولدین بول اٹھا، کہنے لگا، میری بہن تیرا کہنا ٹھیک ہے، حالات بگڑ سکتے ہیں لیکن ہم بہت جلد حالات پر قابو پا لیں گے۔ بہاولدین کے بعد عمر خان نے بھی کرن کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کرن تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ خان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اکیلا فیصلہ کر لے، اور جو فیصلہ کرے اس کے لیے ہم سے بھی مشاورت نہ کرے۔ اگر اس نے سلطان بہلول لودھی کے جانشین سے متعلق اپنی مرضی، اپنا حکم ٹھونسنے کی کوشش کی تو پھر اس کا اپنا انجام انتہائی بھیانک اور برا ہوگا۔ اب تم اٹھو، اپنے خیمے کی ہر چیز سمیٹو، تھوڑی دیر بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی کرن اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہاولدین اور کمپل بھی اپنی جگہ پر اٹھے اور تیاری کرنے کے لیے وہ اپنے خیمے کی طرف چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لشکر نے وہاں سے کوچ کیا تھا۔ جس روز لشکر پہنچا اسی روز عیسیٰ خان نے سارے عمرہ، سارے بڑے بڑے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ اجین کی طرف آتے ہوئے سلطان بہلول لودھی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بہت سے عمرہ نے مل کر بادشاہ کو یہ رائے دی کہ وہ اپنے پوتے اعظم ہمایوں کو اپنا جانشین مقرر کر دے۔ بہلول لودھی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ان عمرہ کی رائے کی مخالفت کرتا، لہٰذا اس نے سکندر لودھی کو اپنے پاس بلانے کے لیے قاصد روانہ کیے۔ کہتے ہیں اس وقت تک عمر خان، کرملی خان اور سکندر لودھی دہلی پہنچ چکے تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت سلطان بہلول لودھی کا انتقال ہوا اس وقت سکندر لودھی کی والدہ بھی سلطان بہلول لودھی کے ساتھ سفر میں شامل تھی۔ چنانچہ دہلی میں سکندر لودھی کی والدہ کی طرف سے بھی ایک پیغام سکندر لودھی کی طرف آیا، جس میں سکندر لودھی کی ماں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ سکندر لودھی کو چاہیے کہ محتاط رہے۔ سلطان بہلول لودھی نے اسے نظر بند کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے، لہٰذا وہ اس کے پاس نہ آئے، وہیں رہے۔ چنانچہ جب سکندر لودھی بہلول لودھی کے پاس نہ پہنچا تو اس پر بہلول لودھی کو غصہ آ گیا اور کہلا بھیجا کہ اگر تم نہیں آنا چاہتے تو میں خود تمہارے پاس آتا ہوں۔ لیکن اسی دوران سلطان بہلول لودھی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد تمام اراکین سلطنت نے ایک جگہ جمع ہو کر یہ صلاح مشورہ کیا کہ سلطان بہلول لودھی کے بعد کسے تخت و تاج کا مالک بنایا جائے۔ بعض عمرہ نے، جن میں بڑے سالاروں میں سے عیسیٰ خان پیش تھا، سلطان بہلول لودھی کے پوتے اعظم ہمایوں کی ولی عہدی پر زور دیا۔ کچھ نے سلطان کے بڑے بیٹے باربک کو جانشین بنانے کی رائے پیش کی۔ اس موقع پر سکندر لودھی کی ماں موجود تھی، چنانچہ اس نے عمرہ سے کہا، میرا بیٹا ہر طرح تخت و تاج اور حکومت کے لائق ہے، تم لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بھی ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ اس خاتون کے یہ الفاظ سن کر بہلول لودھی کا چچا زاد بھائی بڑک اٹھا۔ اس نے نہایت ترش لہجے میں گالی دے کر کہا، سنار کا بیٹا دہلی کا تاجدار بننے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ خان نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ سکندر لودھی کی ماں سنار کی بیٹی تھی۔ چنانچہ کرملی خان سکندر لودھی کا تعلیق تھا اور کرملی خان سکندر لودھی کو اپنا بیٹا اور سکندر لودھی کرملی خان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتا تھا۔ اس پر کرملی خان بھڑک اٹھا اور عیسیٰ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابھی کل تو سلطان کا انتقال ہوا ہے اور آج ہی ہم ان کی بیوی اور بیٹے کی یوں بے حرمتی شروع کر چکے ہیں، یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ کرملی خان کے ان الفاظ کے جواب میں عیسیٰ خان بے حد غصے اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کرملی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کرملی خان، تمہارا مرتبہ اور تمہارا منصب مملکت میں ایک ملازم سے زیادہ نہیں، لہٰذا تم ہم رشتہ داروں کے معاملات میں دخل دینے کی ہمت نہ کرو۔ عیسیٰ خان کے ان الفاظ پر کرملی خان مزید تیش کھا گیا۔ چنانچہ عیسیٰ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں سکندر لودھی کے علاوہ کون ہندوستان کا بادشاہ بنتا ہے اور کسے ایسا کرنے کی جرت اور جسارت ہوتی ہے۔ اس موقع پر عیسیٰ خان نے بھڑکتے ہوئے کرملی خان کے خلاف حرکت میں آنا چاہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بڑے سالاروں میں سے عمر خان، بہاولدین، مبارز خان، علی خان اور دیگر بہت سے لوگ اس کی بجائے کرملی خان کا ساتھ دے رہے ہیں، تب عیسیٰ خان کا سارا تیش، سارا غصہ اور سلطان بہلول لودھی سے اس کے رشتہ دار ہونے کا سارا زوم دھل کر رہ گیا۔ اسی غصے اور کرب کی حالت میں کرملی خان اپنی جگہ پر اٹھا اور سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو سالار میرے ہم خیال، جو عمرہ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ اٹھیں، میرے ساتھ آئیں تاکہ سلطان بہلول لودھی کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا جائے۔ اس پر سب بڑے بڑے سالار جب اٹھ کر کرملی خان کے ساتھ ہو لیے تب عیسیٰ خان کا سارا عزم جھاگ ہو گیا۔ چنانچہ کرملی خان سلطان بہلول لودھی کا جنازہ لے کر قصبہ جلالی کی طرف بڑھا۔ یہ ضلع علی گڑھ میں ایک مقام تھا جہاں سلطان بہلول لودھی کو دفن کر دیا گیا۔ یہ جگہ دریائے بیاس کے ساحل پر ایک بلندی پر واقع ہے اور کوشک فیروز شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سلطان بہلول لودھی کو دفن کرنے کے ساتھ ساتھ کرملی خان نے اپنے سارے ساتھی سالاروں اور عمرہ کے ساتھ سکندر لودھی کو تخت نشین بھی کرا دیا۔ اس طرح سلطان بہلول لودھی کے بعد اس کا بیٹا، جس کی ماں سرہند شہر کے ایک سنار کی بیٹی تھی، ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک ہوا۔ اور یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔